اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم تصوف کا اگلا لیکچر لے کے آپ کے پاس آئے ہیں. آج ہم سوشل میڈیا اور تصوف، باطن کی آوازیں اور ظاہری نمائشیں، اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ تصوف اور صوفیزم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہماری کیسی تربیت کرتا ہے، اور سوشل میڈیا کے دور میں تصوف اور صوفیزم کی تعلیم کی اور صوفیزم کے راستے کی زیادہ ضرورت کیوں ہو گئی ہے. آج کی دنیا میں انسان جو ہے وہ ورچوئل ریالٹی میں جیتا ہے کہ ہر وقت جو ہے بس اس کی انگلیاں چل رہی ہیں، اس کا دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے اور جسم کہیں اور ہے. یعنی مادی طور پہ بیٹھا کہیں اور ہے، ذہنی طور پہ سوچوں میں کہیں گم اور ہے، اس کے ہاتھ کہیں اور چل رہے ہیں اور اس کا دل کسی اور کے ساتھ منسلک ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کی وجہ سے میڈیکل سائنس میں بھی لوگوں کو مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کے دماغ اور جدید ترین جو یہ بیماریاں آ رہی ہیں، کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کینسر بھی ان کی جو شعاعیں ہیں ان کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ، اور ہارٹ اٹیک اور باقی مسائل آ رہے ہیں. تو ایسے حالات میں، اور پھر ایسے حالات میں نئی نسل کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے تصوف کی انتہا درجے کی ضرورت ہے کہ ہماری وہ جو اگلی جنریشن ہے، جو ہماری کونپلیں ابھی پھوٹ رہی ہیں انسانیت کی، ان کے ہاتھوں میں جب موبائل اور سوشل میڈیا چلا گیا تو ان کے ذہان پہ اور ان کے قلب و باطن پہ کیا یہ نیگیٹو اثرات پیدا کرے گا. اس سکرین کی دہشت گردی کی وجہ سے کتنی انسانی جانیں اپاج ہو رہی ہیں، کچھ ذہنی طور پہ، کچھ جسمانی طور پر، کچھ روحانی طور پہ اپاج ہو رہی ہیں. تو ان ساری چیزوں کا جو حل ہے وہ اسلامی تصوف کے اندر آتا ہے کہ آپ خانقاہ نشین، بوریا نشین صوفیاء کے پاس بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں. کوئی 15 منٹ، کوئی 20 منٹ، کوئی 40 منٹ، ہفتے میں ایک دن موبائل سے ہی چھٹی دلوا دیتے ہیں، یا آپ کو اسپرچول ٹور کرواتے ہیں، روحانی دورے کرواتے ہیں، اور یہ ان چیزوں کے ساتھ لگنے کے ساتھ انسان کی پھر تربیت ہو جاتی ہے. اب ہر انسان جو ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ یہ بات ہوگی، اس کی پازیٹیو بھی اثرات ہیں لیکن نیگیٹو اثرات میں کہ ہر بندہ دکھانا چاہتا ہے سارا کچھ اپنا آپ، جو یعنی وہ ہے وہ سٹیٹس کی دنیا میں لانا چاہ رہا ہے کہ میں اپنا سٹیٹس دکھاؤں. اس میں جو پازیٹیو ویوز ہیں وہ تو ضرور سوشل میڈیا پہ لانی چاہیے، کیونکہ پازیٹیو ویوز ملٹیپلائی ہو کے دنیا کے اندر جا رہی ہیں، لیکن نیگیٹیوٹی جو آپ لا رہے ہیں تو یہ اسلامی تصوف اس سے منع کرتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر نیا پھل مارکیٹ میں آئے، آپ کے پاس استطاعت ہو تو آپ لے آؤ اور پڑوسی کو بھی دے دو، اور اگر اتنی استطاعت نہیں کہ پڑوسی، غریب پڑوسی کو نہیں دے سکتے ہو، تو پھر اس انداز کے ساتھ کھاؤ کہ اس کے چھلکے بھی باہر نہ جائیں، کہ پڑوسی کے بچوں کا دل نہ دکھ جائے وہ چھلکے دیکھ کے کہ کاش ہمارے پاس وسائل ہوتے تو ہم بھی یہ پھل کھا سکتے. آج امیر جو لوگ ہیں، وہ کچھ لوگ جو نو دولتیے یا ٹک ٹاکر یا اس طرح کے لوگ، پازیٹیو ویوز والوں کی میں بات نہیں کر رہا، نیگیٹو، کہ اپنی ہر چیز کو شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ ایسی چیزیں شو کرتے ہیں تو معاشرے میں ایک اناتحات آتا ہے، احساس کمتری آتی ہے اور امبیلنس ہو جاتا ہے، غریب کے اندر فکریں بڑھ جاتی ہیں، اور ایک امیر اور غریب ایک دوسرے کو دشمن سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ اسلام اور روحانیت میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے، یہ دونوں بھائی ہیں. اسلام نے بقول اقبال کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یہ صوفی کی بارگاہ میں آتا ہے. آپ جب اللہ والوں کے پاس آتے ہیں تو وہ ایک ہی توجہ، جو سچا اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ امیر پہ بھی وہی نظر رکھتا ہے، وہ غریب پہ بھی وہی نظر رکھتا ہے، وہ صحت مند پہ بھی اور غریب پہ بھی، سب کو ایک طریقے کے ساتھ انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تصوف کی گہری عکاسی ہے. اس دور میں حقیقی خانقاہیں بنانے اور حقیقی تصوف کی تعلیم دینے کی انسانیت کو پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہو گئی. اب تصوف یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی وہ چیز ہے جو اللہ کے نزدیک ہے، اعمال، یعنی اسلامی تصوف کے اللہ کے نزدیک جو آپ کا مقام ہے وہ مقام ہے. جو مقام فالوورز کے ہے، جو آپ کے سبسکرائبر زیادہ ہیں یا جو آپ کے فالوئنگ زیادہ ہے، وہ مقام نہیں ہے. اللہ آپ کی حقیقت جانتا ہے، آپ باطنی طور پر کتنے تقویدار ہیں. تو یہ چیزیں تصوف اور صوفیاء سکھاتے ہیں. پھر سوشل میڈیا کی دو تہاری تلوار ہے. ایک طرف تو سوشل میڈیا آپ کو بلندی پہ لے کے جاتا ہے، لیکن یہ کانچ کا گھر ہے کہ دوسری طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے اور وہ بندہ کرش ہو کے نیچے آ جاتا ہے. کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی. ایسے حالات میں یہ
تصوف یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ ذکر کی محفل کو اگر سوشل میڈیا پہ لے کے آتے ہیں تو وہ ذکر ہی پھیلے گا. آپ نعت رسول کو سوشل میڈیا پہ لے کے آتے ہیں, آپ شاہ کامل کی بات کو سوشل میڈیا پہ طریقے کے ساتھ لے کے آتے ہیں, تو اس سے دین ہی پھیلے گا, اس سے آپ کی شہرت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, آپ کی پازیٹیوٹی آگے جائے گی. تو سوشل میڈیا کو تصوف کے روپ میں لے کے آنا, خانقاہی اور ڈیجیٹل خانقاہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ایک ٹک ٹاک پہ بھی خانقاہ ہو, فیس بک پہ بھی خانقاہ ہو, یوٹیوب پہ بھی خانقاہ ہو, ہر جگہ. جس طرح ہم یہاں پہ جو خیر العلوم کورس جس جگہ سے ہو رہا ہے, ہمارے مرشد پاک نے صوت الخیر کے نام سے ڈیجیٹل خانقاہیں سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ بنا دی ہے کہ پوری دنیا سے جتنے بھی ذکر سے محبت کرنے والے اور خواجگان مرشد آباد سے محبت کرنے والے یا اپنے اپنے مشائخ کے ساتھ محبت کرنے والے, وہ جڑ جاتے ہیں اور اس ڈیجیٹل خانقاہ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. آج تصوف کی یہ ضرورت بھی ہے کہ ہم ڈیجیٹل خانقاہیں بنائیں. ڈیجیٹل خانقاہ سے مراد یہ کہ جہاں بھی خانقاہ میں جو کام ہو رہا ہے اس کو پازیٹیو انداز کے ساتھ سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں, تاکہ سوشل میڈیا پہ برائیاں کم ہو سکیں اور خیر کی بات زیادہ ہو سکے. کیونکہ جہاں پہ شیطانی آوازوں کا راج ہوتا ہے تو ہم نے رحمانی آوازوں کو بلند کر کے شیطانی آوازوں کو دبا دینا ہے. تو سوشل میڈیا کو جب ایک تربیت یافتہ تصوف اور صوفیزم سے منسلک لوگ یوز کریں گے تو وہ پازیٹیو ویوز لے کے آئیں گے اور برائیاں سوشل میڈیا پہ کم ہو جائیں گی اور پازیٹیوٹی زیادہ ہوگی, مثبت چیزیں آگے آئیں گی. اس میں جو سوشل میڈیا صوفیاء کے یہاں استعمال ہوتا ہے تو یہ نعمت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, ورنہ اگر آپ فحاشی, عریانی اور ذاتیات کی جنگ سوشل میڈیا پر لڑ رہے ہیں تو پھر سوشل میڈیا زحمت کے طور پہ آپ کے پاس آپ سوشل میڈیا کو نعمت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا ہر لحاظ سے فائدہ ہے, اور اگر زحمت کے طور پہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ کی اپنی بیماریاں قلب کی بھی, روح کی بھی, باطن کی بھی اور جسم کی بھی پیدا ہوتی ہیں. سوشل میڈیا علم, دعوت, تبلیغ اور خیر کی پھیلاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے, اور یہ ذریعہ بنانے کے لیے صوفیاء آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, خانقاہیں آپ کی مدد کرتی ہیں کہ آپ اس راستے پہ آتے ہیں. لیکن نفس, ریا, تکبر اور خود نمائی کا میدان بھی یہ سوشل میڈیا بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی اپنی نظریات پہ درمی رکھتا ہے, اپنی بات پہ ڈٹ جاتا ہے اور غلط بات پہ ڈٹ جاتا ہے, لیکن تصوف ختم کرواتا ہے. تصوف اپنے نفس کو مارنے کی ترغیب دیتا ہے, خود ہی کو بلند کرنے کا سبق دیتا ہے. یہ کہتا ہے کہ نفس کی بات نہ مان, سوشل میڈیا پہ وہ بات لے کے آ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے. یہ کہتا ہے ریاکاری نہ کر, اپنے آپ کو نہ دکھا بلکہ اللہ کے ذکر کو دکھا, مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو سوشل میڈیا پہ لے کے آ. اور یہ خود نمائی کا میدان نہیں کرتا کہ تو ظاہر ہو جا, بلکہ یہ تصوف یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا نظام, مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام غالب ہو جائے, اللہ کا کلام اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام غالب ہو جائے. اس کے لیے ڈیجیٹل خانقاہوں کی ضرورت ہے اور یہ تصوف والے ہی سکھا رہے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک نہ جتاؤ, وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, کہ یہ نہ کہو کہ ہم پاک ہیں. پاک تو وہی ہے جس پہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. صوفیاء پہلی تعلیم یہ کیا دیتے ہیں کہ فضل کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. جتنا بڑا صوفی ہوگا وہ کہے گا میں کچھ بھی نہیں ہوں, میرے رب کا فضل ہے. اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ آ کے لوگ متکبر بن جاتے ہیں, جب فالوئنگ بڑھتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہی سارا کچھ ہیں. لیکن تصوف یہ سکھاتا ہے کہ ہم سارا کچھ نہیں, یہ اللہ کا فضل ہے کہ دنیا آپ کی طرف آ رہی ہے, اور آپ کا امتحان بھی اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کو آپ کی طرف راغب کیا جا رہا ہے. تو آپ دنیا کو دین کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا اپنے اندر گما رہے ہیں؟ کہیں شرک خفی میں تو اس کو مبتلا نہیں کر رہے, اس کو ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہونے کے بجائے اپنے نفس کی محبت میں تو غالب نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تصوف سکھاتا ہے, اور سوشل میڈیا کے دور میں یہ زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. صوفیاء کے نزدیک ریا سب سے بڑا پردہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان آ جاتا ہے, دکھلاوا, ریاکاری. اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی ایک باریک نقطہ ہے. بعض انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خیر کا کام کریں لیکن اس میں شر آ جاتا ہے. تو یہ خیر اور شر میں جو تمیز ہے یہ شیخ کامل ہی سکھا سکتا ہے قرآن و حدیث کی تعلیم میں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت قول آپ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ تمہارا ظاہر لوگوں کے ساتھ ہو اور باطن اللہ کے ساتھ ہو. سوشل
سوشل میڈیا پہ ظاہر اگر قرآنی آیات لگا رہے ہیں تو باطنی طور پہ بھی قرآنی آیات آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ کی عملی زندگی میں وہ حدیث ہونی چاہیے جو سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ایک یہ بھی نقصان ہو گیا کہ ہر بندہ تبلیغ دوسرے کے لیے کر رہا ہے، حدیث دوسرے کو سنا رہا ہے، قرآن کی آیت کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے عمل کرنے کے لیے، اس کو میں شیئر کرنے سے پہلے اپنی عملی زندگی میں تو اپنا لوں۔ یہ صوفیاء ہی سکھاتے ہیں کہ تو لوگوں کو تعلیم دینے سے پہلے، لوگوں کو تبلیغ کرنے سے پہلے اپنی تطہیر کر لے، اپنی تبلیغ کر لے، جب تو ٹھیک ہو جائے گا تو معاشرہ خود بہت ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے آپ سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ اللہ تک پہنچنے کا بہترین راستہ کیا ہے، تو آپ نے تصوف کی پورا فلسفہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ تعلق اخلاق والا قائم کرو، اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اخلاص والا قائم کرو۔ یہ دو چیزیں آپ کے اندر ہو جائیں گی تو آپ اللہ تک پہنچ جاؤ گے اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب مخلوق کے ساتھ اخلاق کا تعلق بھی سوشل میڈیا پہ ہم نے نبھانا ہے، اور اس تعلق کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ بھی رکھنا ہے۔ ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ اخلاص اللہ کے لیے ہو، اور اس میں جو لوگوں کے ساتھ اخلاق، نیگیٹو کمنٹس کرنا، کسی کو گالی دینا، طعن و تشنیع کرنا، مذہبی فرقہ واریت پھیلانا، سیاسی شدت پسندی کو فروغ دینا، یہ ساری خامیاں ہیں، اور اس کے بدلے میں کوئی نیک چیز وہاں پھیلانا، اور مقصد یہ ہو کہ یہ اخلاص کے ساتھ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ تصوف اور یہ خانقاہیں یہ کام بتا رہی ہیں۔ تصوف جو ہے یہ ظاہری دنیا سے فرار نہیں سکھاتا کہ سوشل میڈیا آ گئی ہے جی آپ سوشل میڈیا کو اب یوز ہی نہ کریں، آپ گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں اور تالے بند کر لیں، غاروں میں چلے جائیں۔ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ آپ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں ان کو مثبت چیزوں میں استعمال کریں، سوشل میڈیا کو، سائنسی ایجادات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے لیے آپ یوز کریں، تو یہ خانقاہ کا پیغام ہے، اور یہ آپ کو بہت ہی بلندیوں تک لے جاتا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اس کے ساتھ ہی باطنی شعور کے ساتھ زندہ رہنا ہے ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر، اور آن لائن جب ہم ہوتے ہیں لیکن دل ہمارا جو ہے یہ اللہ کے ساتھ آن لائن ہونا چاہیے۔ آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے، ہر بندہ محسوس کرتا ہے کہ جب انٹرنیٹ نہیں ہوتا چند لمحوں کے لیے تو ان مخلوق کی کیا حالت ہو جاتی ہے جو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، وہ مائع بے آپ کی طرح تڑپتے ہیں کہ انٹرنیٹ آ جائے ہم سوشل میڈیا یوز کر لیں۔ یہی حال یہ جو دنیا کا چلانے کے لیے انٹرنیٹ ہے، اللہ کی محبت میں مستغرق کرنے کے لیے جو انٹرنیٹ ہے، یہ اللہ والے ہیں اور یہ اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں۔ آپ مائع بے آپ کی طرح تڑپیں کہ آپ روزانہ اگر اللہ کا ذکر نہ کریں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، صالحین کی صحبت میں نہ جائیں، تو یہ جو نیٹ ورک ہے یہ تصوف اور صوفیاء دے سکتے ہیں۔ گویا وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ مادی انٹرنیٹ ہے، اس کے ساتھ روحانی انٹرنیٹ بھی لگ جائے کہ آپ ایپس بھی یوز کریں لیکن روحانی ایپس بھی یوز کریں، وہ خانقاہوں سے ہی آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ بولیں مگر دل میں اخلاص ہو۔ زبانی تبلیغ نے آج انسانیت کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے کہ دل اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ دل جب ساتھ دے رہا ہو زبان کا تو وہ تبلیغ جو ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ آپ شیئر کریں سوشل میڈیا پہ مگر دکھاوے کی نیت سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ چیزیں تو ہوگی سوشل میڈیا کے استعمال کے۔ سوشل میڈیا کے نقصانات کہ یہ وقت کا ضیاع، آپ گھنٹوں سوشل میڈیا کی ایک ریل چلاتے جائیں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں۔ صوفی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں گے تو صوفی آپ کو ذکر میں مستغرق کر دے گا، صوفی کی محبت میں آ کے آپ قرآن کھولنا شروع ہو جائیں گے، صوفی کی محبت میں کوئی پازیٹیو آپ سیرت کی کتاب پڑھنا شروع ہو جائیں گے، تو وہ جو روحانی چسکا ہے، آپ کہتے ہیں روحانی لطف ہے، روحانی لطف جو ہے سوشل میڈیا کے لطف کو اگر نوجوان نسل کم نے کم کروانا ہے تو ہم نے اس کو روحانی نشہ پلانا ہوگا، روحانی لطف دینا ہوگا، اس کو خانقاہوں کے میں لے کے جانا ہوگا اور صوفیاء کے پاس صوفیانہ تعلیمات سے روشناس کروانا ہوگا۔ نظر کا انتشار ہے کہ محرم اور غیر محرم کی تمیز، یہ بھی صوفیاء یا سکھاتے ہیں انسان کو کہ صوفیاء کے ہاں نظر کی طہارت کا کام کیا جاتا ہے جس کی ابتدا اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، پھر حسد، مایوسی، ڈپریشن، یہ ساری چیزوں کا جو خاتمہ ہے یہ بھی ہمارے صوفیاء کرتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں، حسد، مایوسی، تقلید، کہ سوشل میڈیا پہ ریس آ گئی ہے کہ کس کی کیا تعداد ہے، اس کی وجہ سے، اور پھر حسد بھی آ گیا، اور آخر میں مایوسی ہوگی کہ ملک ڈوب رہا ہے، مسلمان تباہ ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں، لیکن اس کے ساتھ پازیٹیو اور
مستقبل کا آئینہ دکھانا اور انسانیت کو مسلمانوں کی وہ جو عظیم بلندی ہے اس سے ہمکنار کروانا، صحیفہ انقلاب و اصلاحات قرآن مجید سے مزین کروانا، یہ سب تصوف اور خانقاہوں کا کام تھا۔ آج کے دور میں اس کی جدید ضرورت ہو گئی ہے کہ مایوسیوں سے صوفی نکالتے ہیں اور طمانینت کے اور اعتماد کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا جو ہے وہ مایوسیوں کی طرف نئی نسل کو لے کے جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ ڈگریاں ہاتھ میں لیے ہوئے مایوس تھے، لیکن جب کسی کامل صوفی کے پاس آئے، کسی اللہ والے کے پاس آئے، بیٹھے، تو اس نے اس کو وہ تعلیم دی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ یونیورسٹیوں میں وہ تعلیم نہیں آ سکی جو ہمیں چند لمحے کسی خانقاہ نشین کے ساتھ بیٹھنے سے طمانینت حاصل ہوگی۔ شہرت کا حملہ، سوشل میڈیا پر بندہ مشہور ہونا چاہتا ہے تو صوفیاء کہتے ہیں تم مشہور ہو لیکن پازیٹیو ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اب جو صوفیاء کے ساتھ نہیں بیٹھتے وہ نیگیٹو، فحاشی، اریانی، جھوٹ بول کر، سنسنی پھیلا کر اس چیزیں کے ساتھ جو ہے وہ مشہور ہونا چاہ رہے ہیں۔ تصوف کا جو اصل مقصد تھا کہ تزکیہ نفس، تو سوشل میڈیا میں تزکیہ نفس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ تصوف کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ انسان اپنے اندر کی جو وائرس ہیں ان سب کو صاف کرے۔ تکبر، ریا، عجب، خود پسندی، مرض تقدس، ان ساری چیزوں کو، غصہ، کہاں پہ جو ہے وہ عیش کرنی ہے، کہاں پہ ہاتھ روکنا ہے، کہاں پہ میانہ روی سے چلنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں تصوف اور صوفیاء اور خانقاہی لوگ سکھاتے ہیں۔ اور اسی لیے تو صوفیاء فرماتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں کہ جب تیری زبان بولتی ہے تو تیرا دل خاموش ہو جاتا ہے، لیکن جب تیرا دل بولتا ہے تو تمہاری زبان خاموش ہوتی ہے۔ یہ اللہ والے بظاہر زبان سے نہ بولیں، ان کی صحبت میں، ان کی نظروں میں چند لمحے جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہ دل کی ان کی جو زبان ہے وہ اور دماغ کی جو اشعاعیں ہیں وہ انسان کو سکون فراہم کر دیتی ہیں۔ یہ جو اسپرچولیٹی ہے یہ خانقاہوں کے علاوہ کہیں اور آج کے دور میں میسر نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا، سوشل میڈیا بطور دعوت یہ تصوف کا ذریعہ ہے، صوفیاء سکھاتے ہیں اور اسی کو خالص نیت کے ساتھ سکھاتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا یہ جتنے بھی لوگ ہوں، اگر آپ ان کے افکار کو لے کے دیکھیں، ان کے نظریات کو دیکھیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سب نے یہی تعلیم دی کہ لوگوں شہرت کی بلندیوں تک پہنچ جانا، یعنی آپ کے ہاتھ اگر آسمان تک بھی لگ رہے ہوں لیکن پاؤں زمین سے نہیں اٹھنے چاہیے، پاؤں زمین کے ساتھ لگے رہنے چاہیے۔ اور زمین کے ساتھ پاؤں لگانے میں خانقاہی لوگوں کا کردار ہے کہ یہ زمین پہ بٹھا کے لوگوں کو بلندیوں تک لے جاتے ہیں، اس کے لیے خانقاہوں کے پاس آنا ہوگا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ کنیکٹڈ رہو سوشل میڈیا کے ساتھ لیکن با خدا ہو کر، بے خدا ہو کر نہیں، یعنی دل اللہ کے ساتھ لگاؤ، پھر سوشل میڈیا فائدہ مند ہے۔ اگر دل اللہ سے دور ہے تو پھر سوشل میڈیا آپ کے لیے وبال ہے۔ جلدی روحانی معالج کے پاس جائیے اور اپنا علاج کروائیے۔ اب باطن کی خاموشی اور ذکر کی حلاوت کو برقرار رکھیے، سوشل میڈیا کو کچھ دیر کے لیے آف کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے اور اپنے آنکھیں بند کر کے اس دل کے اوپر اس دل کی کتاب کو ضرور پڑھیے۔ یہ صوفیاء کی تعلیم ہے۔ اور تمہارا روحانی طور پر آن لائن ہونا تمہارے روحانی وجود کی عکاسی کرتا ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کہیں ایک لمحے کے لیے 24 گھنٹے میں کنیکٹ ہو جائے، تو سمجھ کے تیرے اندر روشنی آ گئی، تو پھر سمجھ کے تو حقیقی طور پر کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بظاہر عام لگ رہی ہیں لیکن تصوف کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے اس موجودہ دور میں۔ اگر ہم اس کو تصوف کے ساتھ جوڑیں گے نہیں، روحانی سائنسز کے ساتھ جوڑیں گے نہیں اور انسان کو چھوڑ دیں گے تو انسان جو ہے وہ بہت جلد تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ تو سوشل سائنسز کی ترقی کو، سوشل میڈیا کی ترقی کو اگر ہم نے بہتری کی طرف لے کے آنا ہے تو ہم نے اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا کے ساتھ ہم ایک اور سبجیکٹ بھی ہے، وہ اے آئی کے حوالے سے ہے، لیکن اس کلاس کو ہم مختصر کرتے ہوئے اس کلاس میں جا کر دوبارہ اس کے حوالے سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کوشچن کے حوالے سے، اس موجودہ لیکچر کے حوالے سے کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے تو ضرور رکھیے گا، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی عملی کوشش کریں گے۔ اب بہت شکریہ۔